تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زندگی اس معاملے میں بہت معتدل تھی. حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا خیال کرنا، اپنے منصب کا خیال کرنا، اور پھر جو نسبت سب سے بڑی انہیں اللہ تعالی نے نصیب فرمائی تھی اپنے تعلق کے بعد، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی نسبت تھی. اس امت کا اصل سرمایہ علم ہے، اور مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مختلف صفات کے مظہر تھے. خود انسان بھی، اس میں بھی اللہ تعالی کی صفات پائی جاتی ہیں. حق تعالی شانہ کی صفات میں اور انسان کی صفات میں اگرچہ بہت سے فروق ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ انہی صفات کا حق تعالی شانہ نے انسانوں کو دیا ہے. علم اللہ تعالی کی بہت بڑی صفات میں سے ہے. صفات کبریٰ اور صفات ثمانیہ، اللہ کی وہ 8 صفات جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے علم ہے. اور سب سے زیادہ علم اللہ تعالی نے اپنی طرف سے جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت فرمایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اسی نسبت سے علم اس امت کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں علم کے جو سمندر تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے. تو یہ سب خصوصیات جمع ہو گئی تھی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم اور حکمت اور حقوق العباد آپ اس واقعے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبداللہ بن انیس رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے ایلا کر لیا. اور ایلا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو کسی ایسے رشتے سے تشبیہ دے دینا جس رشتے کو اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، ماں، بہن وغیرہ. اور پھر وہ چلے گئے کہیں، پھر 5 مہینے کے بعد آئے اور دوستوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا، بتا گئے تھے کہ میں نے اپنی بیوی سے ایلا کر دیا. یہ جو بہت طلاق کے وارفتہ اور طلاق کے شوقین ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کتنے راستے رکھے ہیں الگ ہونے کے. یہ بھی ایک طریقہ ہے ایلا کا. اور ایسے بھی ہیں جو غصے میں آ کے اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ آئندہ سے تو میرے لیے بہن اور ماں کی حیثیت رکھتی ہے، حرام ہو مجھ پہ جو تعلق تم سے آئندہ رکھوں. اور پھر وہ لوگ ان جملوں کے کہنے کے باوجود اسے اپنی بیوی بنائے رکھتے ہیں. یہ سب برکتیں ہیں اور یہ سب اچھائیاں ہیں جہالت کی. تو عبداللہ بن انیس نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا، پھر چلے گئے. 5 مہینے بعد سفر سے لوٹے تو دوست ان سے ملنے آئے، اور جب یہ گھر سے باہر آئے ہیں تو دوستوں سے ملے تو بال تر تھے، سر کے بالوں میں پانی کے قطرے تھے. جن کے دوستوں نے کہا کہ یہ نہانے کی کیا ضرورت تمہیں پیش آ گئی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ بیوی کی وجہ سے مجھ پہ غسل واجب تھا. تو دوستوں نے کہا کہ ارے تم نے تو ایلا کیا تھا. اس نے کہا ہاں میں نے کیا تھا. تو ان کے دوستوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ایلا کے بعد اگر عدت گزر جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے.
تو تم نے تو یہ حرام کام کیا۔ وہ پریشان ہوئے اور یہ سب دوست مل کے گئے ہیں حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ ان سے مسئلہ پوچھیں۔ تو علقمہ رحمۃ اللہ علیہ ان سب کو لے کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور سارا قصہ سنایا۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ کو مسئلہ بتاؤ اور اسے کہو کہ دوبارہ نکاح کرے۔ اور عبداللہ ابن انیس رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ نکاح بھی کیا اور اپنی بیوی کو چاندی سے گویا لاد دیا۔ اچھی لگتی ہوگی بیوی، اور یہ جھٹکا کہ ایک تو الا کر لیا، بیوی الگ ہو گئی، طلاق ہو گئی گویا، اور دوسرے پھر یہ کام کر گزرے تو یہ حرام ہو گیا۔ تو اس چیز سے انہیں پریشانی ہوئی اور انہوں نے اپنی بیوی کو چاندی بہت زیادہ دی حق مہر۔ تو لوگوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس پہ حد بھی جاری کریں، اور حد بھی بدکاری کی، اور یہ خود اعتراف کر چکا ہے اور نہانا اس کا یہ گواہی ہے دوستوں کی۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا بھئی اسے اس مسئلے کا علم نہیں تھا کہ بیوی اس سے الگ ہو چکی ہے، طلاق ہو گئی ہے۔ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے یہ جانتے ہوئے کیا ہے اپنے خیال میں کہ اس کی بیوی ہے۔ تو جب اس کا خیال یہی تھا تو اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، بدکاری نہیں کی۔ یہ کہہ سکتے ہو کہ اسے مسئلے کا علم نہیں تھا، تو علم ہونا چاہیے تھا بس، مگر میں اس پر حد جاری کرنے والا نہیں ہوں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس بات پہ بعض لوگ ناراض ہوئے، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور عبداللہ کو حد سے بری رکھا۔ پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے، شاید مصنف عبدالرزاق میں آتا ہے کہ ولید بن عتبہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا گیا کہ شراب پی ہے اور امیر پر نشہ طاری ہو گیا ہے۔ تو حضرت حذیفہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں نے انکار کر دیا کہ ہم حد نہیں جاری کر سکتے، کیونکہ دشمن کا سامنا ہے، اور دشمن کو اگر پتا چلا کہ ہمارے امیر پر حد جاری ہوئی ہے تو پھر یہ کمزوری ہوگی، حوصلے ان کے بڑھ جائیں گے دشمنوں کے۔ تو یہ ان کی حکمت اور ان کی علم کی گہرائی کی دلائل ہیں۔ حضرت ولید رضی اللہ عنہ کے جو یعنی ان پہ الزامات لگائے گئے تھے، اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ بہت بڑے آدمی تھے اپنے وقت کے، اور یہ ہوتا ہے کہ جب حسد بڑھ جائے تو پھر بے پر کی اڑا دیتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں پر حدود نافذ نہ کرو اور قتل نہ کرو، دور رکھو، یعنی جب تمہیں حد کے بارے میں شبہ ہو جائے تو اسے ختم کر دو، لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالتے رہو۔ اور فرماتے تھے کہ معاف کرنے میں غلطی کھا جاؤ یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ تم غلطی سے کسی کو سزا دے بیٹھو۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے تھے کہ کسی مسلمان کی سزا کم کرنے میں کوئی گنجائش تمہیں ملتی ہے تو ضرور کم کر دینا۔ حد اگر لگنے میں کوئی چیز ہے ایسی کہ اس سے حد ہٹ سکتی ہے تو ہٹا دو، نہ کرو۔ اور پھر یہ بھی فرماتے تھے کہ ہمارے پاس اگر آؤ گے عدالتوں میں تو پھر تو ہم قانون کا نفاذ کریں گے، مگر نجی زندگی، معاشرہ جو ہے
ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں کا خیال تھا کہ وہ صرف قانونی تقاضوں کی بنیاد پر نہیں چلتا، بلکہ لوگوں کو ایک دوسرے کو معاف کرنا اس کی عادت کی چیزیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ان سے بڑے تھے، ان کے ساتھ تعلقات میں پورا اتباع اس کا خیال رکھتے تھے کہ حکومت کا جو سیٹ اپ ہے اور جس طرح سب لوگ کام کر رہے ہیں اس کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ اسی لیے ولید رضی اللہ عنہ پہ حد کا معاملہ جب آیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، اور جو ان پہ حد جاری ہوئی ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کی ہے، اور امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی بہت حکمت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی آپس میں جو بات چیت ہو گئی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک رپورٹ پہنچی مدینہ منورہ کہ سعد رضی اللہ عنہ نے قرض ادا نہیں کر پا رہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس پہ ان سے ناراض ہوئے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑا برا منایا اس بات کا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو واپس بلا لیا، اس لیے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو واپس بلاتے تو اتنا بڑا علم اور قضاء کا ستون یہ کیسے نکل سکتا تھا حکومت۔ اور سعد رضی اللہ عنہ ایسے شخص نہیں تھے کہ وہ حکمرانی کے اہل نہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں، بخاری کی بہت طویل روایت ہے، ایک صفحے سے بھی زیادہ بڑا صفحہ، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو باتیں کی ہیں بہت ٹھوس باتیں، اس میں فرمایا کہ اگر میرے بعد خلافت سعد کو ملے تو وہ اس کے اہل ہیں، اور جو بھی میرے بعد خلیفہ بنے وہ سعد رضی اللہ عنہ سے فائدہ اٹھائے، اور میں نے جو انہیں کوفہ سے ہٹا دیا تھا تو اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ یہ بات نہیں ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے خیانت کی ہوئی، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ وہ حکومت کرنے کے لیے نااہل تھے، وہ وجہ اور تھی جو میں نے انہیں ہٹایا تھا۔ تو سعد رضی اللہ عنہ جیسا شخص جس کو عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا اہل ہے، ظاہر ہے کہ بڑی شخصیت۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا برابر خیال رکھتے تھے، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب منا میں 4 رکعتیں پڑھی اور قصر نہیں کیا، اور یہ خبر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے انا للہ پڑھا اور افسوس کا اظہار فرمایا۔ پھر دوسری نماز انہوں نے پڑھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے پیچھے، وہ بھی 4 رکعتیں۔ تو ایک شاگرد نے عرض کیا کہ آپ ابھی تو انا للہ پڑھ رہے تھے، افسوس کا اظہار فرما رہے تھے، اور ابھی پھر آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ سچ ہے، لیکن یہ جو اختلاف ہے نا، میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے اختلاف کو پسند نہیں کرتا، شر کو پسند نہیں کرتا۔ تو اتباع ان چیزوں میں جو اجتہادی امور ہیں، یا جو کام امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کیا ہے اور نہیں پتا چل سکا خود انہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی، تو انہوں نے اس کام میں اظہار رائے فرمایا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ عملاً بھی وہ اس طرح چل پڑیں۔ یہی اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ رمضان میں آخری رات 29 کے بعد وہ دعا مانگتے تھے، اور صبح کی نماز کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے دعا فرمائی اور فرمایا اللہ کا واسطہ ہے، جس شخص نے اپنے رشتہ داروں سے توڑ لیا ہو اپنا ناطا اور تعلق، میں اسے کہتا ہوں خدا کے واسطے ہم سے اٹھ جاؤ، کیونکہ ہم اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ جو شخص
اپنے رشتہ داروں سے بغیر کسی شرعی وجہ کے تعلقات کو ختم کر دیتا ہے، اس کی دعا کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ جو تمہاری ضروریات ہیں زندگی کی، انہیں فرض نمازوں کے ساتھ وابستہ کر دو، یعنی فرض نماز پڑھ کے فارغ ہو کے نماز سے جو دعا مانگتے ہو اس میں اللہ سے عرض کرتے رہو، اس پہ لاد دو۔ اصل ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ اس پہ لاد دو، فرض نماز پہ اپنی ضرورتوں کو۔ اسی لیے باجماعت نماز میں فراغت کے بعد امام قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور نمازیوں کی طرف پیچھ رہے، اس صورت میں دعا مانگنے کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا تھا، اور فرماتے تھے کہ یہ نماز سے فراغت کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے دعا مانگنا یہ بدعت ہے۔ اس مسئلے کی تنقیح اور تشریح یہ ہے کہ نمازیں فرض دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جن کے بعد سنن مؤکدہ ہیں، جیسے ظہر ہے، 4 فرض کے بعد پھر 2 سنتیں پڑھنی ہیں، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ 3 نمازیں، اور فجر اور عصر کے بعد کوئی سنت مؤکدہ نہیں پڑھنی۔ تو یہ جو فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد کی دعا ہے، حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ ظہر، مغرب اور عشاء ان تینوں میں امام مختصر سی دعا مانگے قبلہ رو ہو کے بیٹھے بیٹھے اسی حالت پہ، اور پھر اٹھ جائے اور سنتیں پڑھے، کیونکہ سنت مؤکدہ فرض ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے آج کل یہ جو لوگوں میں بدعت شروع ہو گئی ہے نا، کہ فرض نماز کے بعد وہ 33 مرتبہ پڑھ کے پھر دعا مانگتے ہیں اور سنتیں پھر بعد میں اٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ غلط چیز ہے، مکروہ ہے۔ حتیٰ کہ فرض نماز کے فوراً بعد ان تینوں نمازوں میں طویل دعا مانگنا بھی مکروہ ہے۔ ظہر، مغرب اور عشاء میں امام کو چاہیے کہ قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے بس مختصر سی دعا مانگ کے اٹھ کھڑا ہو، تاکہ سنتیں پڑھیں لوگ بھی اور یہ بھی پڑھیں۔ تو ان تینوں نمازوں میں فرض نماز کا سلام پھیر کے یہ جو لمبی دعائیں مانگتے ہیں اور جو 33 مرتبہ سبحان اللہ پہ الحمدللہ پہ اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ سب بدعتیں ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اصل میں عربوں کو دیکھ کر یہ مکروہ طریقہ اپنا لیا۔ یہ جو بھی آدمی عربی بولتا ہے، عربوں میں پیدا ہوا ہے، وہ عالم دین تھوڑا ہی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رکشہ وہاں چلائے، جو ٹیکسی چلائے، جو چھابڑی لگائے، ریڑھی پہ پھل بیچے، کیونکہ وہ عرب ہے اور عربی بولتا ہے لہٰذا جو کچھ وہ کہے وہ دین ہے؟ تو مسائل سے ہٹ گئے ہیں لوگ۔ ظہر، مغرب اور عشاء ان تینوں نمازوں میں فرض نماز کے بعد مختصر دعا اور اٹھ کھڑا ہو سنتیں پڑھنے کے لیے۔ جمعے کا بھی یہی ہے، جمعے کے فرائض کے بعد طویل دعائیں امام مانگتے ہیں۔ اتنی لمبی نماز نہیں ہوتی جتنی ان کے خطبے لمبے ہوتے ہیں، اور اتنے لمبے خطبے نہیں ہوتے جتنی ان کی دعائیں خاص طور پہ رمضان میں طویل ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں بدعات ہیں جو انہوں نے اپنا لی۔ مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی عقل مندی ہے کہ وہ لوگوں کو خطبہ چھوٹا دے اور نماز لمبی پڑھائے جمعے کی۔ اب کھڑی رکھ کے دیکھ لیں کہ خطبے 10 منٹ کے ہوں اور نماز 5 منٹ میں،
تو احمق بننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے وقوف بننا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ جمعے کا خطبہ چھوٹا رکھے اور اس کے مقابلے میں نماز لمبی پڑھائے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس سے ملے کہ آپ نے ارشاد فرمایا آدمی کی عقل مند ہونے کی نشانی اور دلیل یہ ہے کہ وہ خطبہ چھوٹا دیتا ہے، نماز لمبی پڑھاتا ہے جمعے کی۔ اسی طرح جمعے کی نماز کے بعد وہ مختصر دعا مانگے اور سنت موقدہ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اور جو دو نمازیں جن کے بعد سنت موقدہ نہیں ہیں، فجر اور عصر، اس میں لوگوں کی طرف منہ پھیر کے بیٹھ جائے، مکمل طور پہ لوگوں کی طرف۔ یہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمانا کہ میں اسے بدعت سمجھتا ہوں کہ نماز سے فراغت کے بعد امام قبلے کی طرف بیٹھا رہے، تو یہ فجر اور عصر کے لیے ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان۔ اب فجر اور عصر کے بعد تسبیحات پڑھی جائیں، اللہ کو یاد کیا جائے، پھر دعا مانگی جائے، کوئی بات نہیں، مستحب ہے، بہتر ہے، اچھا ہے۔ کسی نے آ کے اطلاع دی کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور فرمایا یہ کیا بدعت شروع کر دی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اپنی کروٹوں پر، تو ہم کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے منع کیا اور فرمایا، انہیں بتایا کہ ذکر کرو جیسے کرتے ہیں، اور اس کا مطلب تو یہاں پر یہ ہے کہ کوئی شخص اس کی تفسیر بیان کی اور فرمایا اس آیت سے مراد میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر یعنی نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، مگر یہ طریقہ ذکر کا جو تم نے شروع کیا ہے یہ بدعت ہے۔ اسی لیے اس امت میں اب ایسے گمراہ بدعتی پیدا ہو گئے ہیں جو لوگوں کو بلاتے ہیں کہ مجلس ذکر ہے، شیخ تشریف لائے ہیں، ذکر کرو۔ یہ تداعی جو ہے بلانا، اس کی فقہا نے اجازت نہیں دی، نفل نماز کے لیے اجازت نہیں دی، تو یہ ذکر اس طرح کی مجلسیں یہ تو اس سے بھی چھوٹے درجے کی۔ یہ سب خرابیاں ہیں جو شریعت اور تصوف اور طریقت ان کے قائدین میں آئی ہوئی ہیں۔ اب انہیں حق بات کون کہے؟ تو نتیجہ یہ کہ نہ وہ خود ٹھیک ہوتے ہیں، نہ اپنے پاس آنے والوں کو وہ ٹھیک راہ دکھا سکتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عجیب حکمت کی بات ارشاد فرمائی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت مبارکہ کا فیض تھا، اور خود ان کو اللہ نے جو علم اور جو صحیح فطرت ورود فرمائی تھی کہ خدا کی طرف سے انعام تھا، فرمایا میں تمہیں 4 بڑے بڑے کبیرہ گناہ بتاؤں، اور ارشاد فرمایا سب سے بڑا اکبر الکبائر، بدترین کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور دوسرا بدترین کبیرہ گناہ، یہ آپ سوچیں ہم میں سے کتنے ہیں جو اسے کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بدترین کبیرہ گناہ شرک کے بعد یہ ہے کہ آدمی غلط زندگی گزارے اور پھر یہ سمجھے کہ میں اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہوں۔
خدا مجھے پکڑے گا ہی نہیں۔ یہ جتنا پیسے کا نشہ ہے، جتنا یہ عہدے کا نشہ ہے، اس سے بدتر ایسا نشہ تو شراب اور ہیروئن میں نہیں ہے کہ اس کو کبھی تو ہوش آتی ہے۔ یہ عہدے کا نشہ اس سے بدتر ہے۔ اسے ہوش اس وقت آتی ہے جب موت کا پہلا جھٹکا لگتا ہے نا، اور فرشتے تھپڑ مارتے ہیں منہ پہ اور پیٹھ پہ کوڑے برساتے ہیں، علی وجوہہم و ادبارہم۔ اللہ نے فرمایا ان کے منہ پر بھی مار پڑتی ہے اور ان کی پیٹھ پہ بھی مار پڑتی ہے فرشتوں کی۔ جب موت کا پہلا جھٹکا لگتا ہے تو پھر نشہ اترتا ہے اپنا جنرل ہونے کا، پھر نشہ اترتا ہے اپنے صدر اور وزیر اعظم ہونے کا، کمشنر ہونے کا، حتیٰ کہ کلرک ہونے کا نشہ اس وقت اترتا ہے۔ آدمی کی اگر اصلاح نہ ہوئی بھی ہو اور آدمی کی تربیت نہ ہوئی بھی ہو تو کلرک وزیر اعظم سے بدتر فرعون ہوتا ہے، اور وزیر اعظم کلرک سے بدتر فرعون ہوتا ہے۔ یہ سب فرعونیت ہوتی ہے، بس کسی کو موقع ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا۔ اگر تربیت ہوئی بھی ہو اور کسی نے سکھایا ہو کہ انسان بنو، مٹاؤ اپنے آپ کو، مت شہرت کے لیے بھوکے بنو، عہدے اور حکمرانیاں اگر تم نہیں اس کے حقوق پورے کر سکتے تو بچو ان سے، اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ کسی نے یہ تربیت کی بھی ہو اور تربیت بھی ایک عرصے تک ہوئی ہو، پھر جا کر کہیں آدمیت اور انسانیت کی خوشبو شروع ہوتی ہے، تو اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ شرک کے بعد سب سے بدتر گناہ ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ ہر لمحہ اللہ سے نا امیدی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کرے گا ہی نہیں، میری زندگی ایسی ہی برباد ہو گئی، یہ ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، خدا نے تو میرا ساتھ دیا ہی نہیں، ولیعذ باللہ۔ یہ فرمایا اکبر الکبائر، بدترین کبیرہ گناہ۔ یہ جتنی نیگیٹو اپروچ ہے، تاریک پہلو ہیں زندگی کے، انہیں سامنے رکھنا اور اچھے پہلو کو نہ دیکھنا، اسی سے بدگمانی جنم لیتی ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو آہستہ آہستہ اس طرف لے جاتی ہیں جسے ہم اور آپ آج کی اصطلاح میں ڈپریشن کہتے ہیں۔ ہر دن نیا سورج طلوع ہوتا ہے بھائی، اور یہ نیا سورج کا طلوع ہونا یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ ہر رات کے بعد ایک صبح بھی ہے اور ہر شام کے بعد ایک سحر بھی ہے۔ اس لیے صحت مند دماغ چاہیے، ہمیشہ اچھی کیفیت کا دماغ چاہیے، پازیٹیو اپروچ یہ چاہیے۔ قاعدے اور قانون میں جو اپنے سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ محبت اور تعلق چاہیے، اور اللہ پر نظر چاہیے، جب تعالی شانوں کے قبضے میں ہے، جب چاہیں گے بدل دیں گے حالات کو۔ اور چوتھی چیز ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اکبر الکبائر، بدترین کبیرہ گناہ یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی اپنے بیٹوں سے، انہوں نے کہا جاؤ اور میرے بیٹے یوسف کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو کہ اللہ کی رحمت سے سوائے کافروں کے اور کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی کی رحمت اس پر نظر رہنی چاہیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اگر بنی اسرائیل میں ہوتے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر فائز ہوتے۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تابعین کہتے تھے کہ یہ حسن اگر ہوتے بنی اسرائیل میں تو نبی ہوتے علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ان کا کلام انبیاء علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو اللہ کی گرفت اور اللہ کی رحمت دونوں کے درمیان کی کیفیت مطلوب ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر اپنے گناہوں کو بالکل چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ ایسی ہی ہے جیسے کسی خشک زمین میں لوگ ڈیرا ڈال لیں، خیمے لگا لیں، اور ان کے پاس راشن ہو، خوراک ہو، اب آگ کی ضرورت ہو تو یہ لوگ بکھر جائیں۔ کوئی اپلے لے آیا، کوئی ہڈی لے آیا، کوئی لکڑی لے آیا، یہ ساری چیزیں جمع کر کے انہوں نے کھانا پکا لیا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے یہی حالت چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھنے والے شخص کی ہے، جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں میں اضافہ کرتا جاتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے جب آگ لگے گی تو شاید اللہ اسے جہنم میں اوندے منہ ڈال دے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے پہاڑ کی جڑ میں بیٹھا ہوا ہو، اور ڈرتا ہے کہ کہیں یہ گناہ ایسے تو نہ ہو جائیں کہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے اور میں دب کے مر جاؤں۔ اور منافق انسان وہ سمجھتا ہے ایسے گناہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھ گئی، جب چاہوں گا ہاتھ ماروں گا اڑا دوں گا۔ تو یہ مومن اور منافق کی مثال ہے ایسے ہی کہ مومن آدمی اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہے۔ بس سب سے اچھی اور سلامتی کی راہ یہ ہے کہ انسان گناہ پہ تو توبہ کرتے ہی ہے، نیکی پہ بھی توبہ کرے کہ اللہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے رکھی جائے، اور اپنے دل کو یہ بتاتا رہے کہ نیکی اس صورت میں نیکی ہے جب اللہ قبول فرما لے، اور یہ موت سے پہلے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں۔ تو اس لیے کرتے رہو، اپنے جی کو سمجھاتا رہے کہ ہم نے نیکی ہی کرنی ہے، اچھائی ہی کرنی ہے، کرتے رہو، پتہ نہیں شہنشاہ عالم کو کیا چیز پسند آ جائے۔ اور بچے گناہ سے پتہ نہیں کس بات پہ ناراض ہو جائیں۔ لوگوں کے حقوق، لوگوں کے ساتھ تعلق بڑا نازک مرحلہ ہے، حرام کام کرنے پڑ جاتے ہیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان چیزوں کی تلقین کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ منع کرتے تھے، فرماتے تھے نہ کرو ایسے کام۔ مثلا وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی آدمی اس پر ظلم ہو گیا ہے اور تم اس ظلم کو ختم کرنے میں اس کی مدد کر سکتے ہو۔ فرض کر لیجئے کسی آدمی کے پیسے حکومت نے دبا لیے، زمین دبا لی، اب آپ کا عہدہ ہے، آپ بات کر سکتے ہیں حکومت کے کسی افسر سے کہ فلاں آدمی کی زمین چھوڑ دو، فلاں آدمی کے پیسے واپس کر دو، اور گورنمنٹ واپس کر دیتی ہے، آپ کی سفارش سے کام ہو گیا۔ تو سفارش کے بعد وہ آدمی جس کا نفع ہوا ہے آپ کو کوئی تحفہ پیش کرے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہرگز قبول نہ کرنا۔ کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ نے جو صحت کہا ہے قرآن میں اکالون للصحت،
کہ یہ یہودی خدا کے دشمن بدترین حرام مال کھاتے ہیں، تو کیا یہ سہت رشوت ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا اپنے شاگردوں کو کہ رشوت تو ہے ہی ہے بدترین مال، یہ جو تحفے قبول کرنا ہے نا سفارش سے کام ہو جانے پر، فرمایا یہ بھی بدترین مال ہے، یہ بھی سہت ہے، مت قبول کرنا۔ مصنف عبدالرزاق میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس پہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ دونوں اس کی حکمرانی میں جمع ہو گئی تھی، عراقین کا حاکم تھا، بہت بڑی حکومت سے مل گئی تھی اور انتظامی امور میں بڑا زبردست آدمی، کہتا تھا میرے صوبے میں اگر کسی آدمی کے اونٹ پر سے رسی گر جائے صبح اور شام کو آئے اور اسے راستے میں وہ رسی اسی جگہ پڑی ہوئی نہ ملے تو میرے پاس آ جائے اور مطالبہ کرے تو میں حکومت چھوڑ دوں گا۔ ایسا امن امان۔ تو مسروق رحمت اللہ سے کسی نے آ کے کہا کہ ابن زیاد کے پاس کام ہے، تو انہوں نے اس کی مدد کر دی، کام ہو گیا۔ تو شخص اتنا خوش ہوا مسروق رحمت اللہ علیہ سے کہ اس زمانے میں جو باندیاں بکتی تھیں بازاروں میں، اس نے ایک خوبصورت لڑکی کو خرید کے پیش کیا اور کہا یہ آپ کی خدمت میں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے مسروق، تربیت ہوئی بھی تھی نا، تو مسروق نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور فرمایا اس لڑکی کو واپس لے جاؤ، میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ جو حاکم کے پاس جا کر کسی کی سفارش کرتا ہے اور پھر اس سفارش پہ کوئی تحفہ وصول کر لیتا ہے تو یہی وہ مذمت کے قابل چیز ہے جس کو اللہ نے یہودیوں کے متعلق قرآن میں کہا کہ اکالون للسحت، یہ یہودی اتنے برے ہیں کہ بدترین حرام مال کھاتے ہیں۔ نہیں قبول فرمایا مسروق رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوسرا پہلو آپ دیکھیے تو اتنا اعتدال ہے اس شخصیت میں کہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک طرف تو یہ فرمایا کہ تحفہ تک وصول نہ کرنا، اور دوسری طرف فرمایا کہ اگر کوئی ظالم تم پہ ظلم کرتا ہے اور تم اس سے کے ظلم سے بچنے کے لیے کچھ پیسے دے دیتے ہو تو تم گناہگار نہیں ہوگے۔ حبشہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر ایسا واقعہ آیا تھا، خود لمبا قصہ ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے 2 دینار وہاں دے کر اپنی جان چھڑائی تھی، تو اس لیے وہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا کہ تم پہ کوئی ظلم کرے، اگر پیسے کسی کو دینے پڑ جائیں تو دے دو۔ یہ ہوتا ہے تھانے والے نام لکھ لیتے ہیں، وقت بے وقت تنگ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، تو انہیں پیسے دے دینا تاکہ جان بچی رہے، یہ بات ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ جو تھانے والے ہیں یا ہمارے ہسپتال میں یہ ظلم کرتے ہیں، اور اب تک 15 برس میں ایک شخص ایسا نہیں ملا جو قابل تعریف ہو، سب ظالم، ایک سے ایک بڑا رشوت کھانے والا آتا ہے اور ہم پیسے کھانا بھیجتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں نہ کاٹیں، مصروف رہیں، جو ہڈیوں ڈال دی۔
تاکہ جان چھٹی رہے کسی طرح. اور اللہ تعالی اگر یہ نیکی کے کام ہے تو ہم سے کرواتا رہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی کیا تھا. اور یہ حرام مال جو کھاتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی سزا نہیں، یہ تو جب اوندھے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ لوگوں کو تنگ کرنا، اپنے فرائض پورے نہ کرنا یہ کیسی عذاب کی چیز ہے. زکوٰۃ ہے، فرض ہوتی ہے، کوئی شخص نہیں دیتا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ ایسے عذاب نہیں دے گا کہ قیامت میں اسے جہنم میں پھینک دے اور ایک درہم اور ایک دینار کو دوسرے پہ اوپر رکھ دے، بلکہ اللہ جہنم میں اس شخص کی کھال کو اتنا طویل کر دے گا کہ ایک ایک پیسہ الگ الگ رکھا جائے گا اس کی کھال پہ، ہر جگہ آگ ہی آگ لگے گی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں عذاب ہوگا، تو مسلمانوں کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بڑی فکر ہوئی اس بات کی کہ قیامت میں ہوگا کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگوں کا جو فکر ہے میں اسے ختم کرتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس آیت سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بہت فکر ہو گئی ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہوگا کیا، ہمارے پاس سونا اور چاندی جمع بھی ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زکوٰۃ اسی لیے رکھی ہے کہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے، اور وراثت کو بھی اسی لیے فرض قرار دیا ہے کہ تمہارے پاس مال رہے اور تمہارے بعد آنے والوں کو مل جائے. زکوٰۃ دیتے رہو، باقی مال پاک رہے گا. تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں تمہیں سب سے اچھا خزانہ بتاؤں، سونے اور چاندی سے بھی اچھا. تو عرض کیا کہ ضرور ارشاد ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو سب سے اچھا خزانہ جو دنیا میں مل سکتا ہے وہ اس کی بیوی ہے. اور ارشاد فرمایا دیکھو جب شوہر اسے دیکھے تو دل خوش ہو جائے، بیوی ایسی اچھی مل جائے. اب ایسی بیوی ہو کہ گھر آتے ہی لڑائی شروع ہو جائے، ہونے کے باوجود میلے کچیلے کپڑے، اللہ تعالی کے انعامات کے باوجود شکایات، یہ تو پھر خزانہ نہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بیوی جسے تم دیکھو تو دل خوش ہو جائے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی کام وہ تم کہو تو وہ کرے. بہت سے کام ہیں شوہر بیوی سے کہتا ہے ماننی چاہیے، اعتدال رہے بس کہ یہ تھوڑا ہی ہے کہ بالکل نوکرانیوں کی طرح بنا دے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کا دل کی خواہش اس کا احترام نہ ہو، اعتدال میں رہے.
اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر جب تم اس کے پاس نہ ہو تو تمہاری غیر حاضری میں وہ تمہارے مال اور اپنی عزت دونوں کی حفاظت کرتی رہے. یہ سب سے اچھا خزانہ ہے دنیا میں، سونے اور چاندی سے بھی بڑا جو کسی شخص کو ملتا ہے. قرآن کریم میں بھی یہی آیا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو آنکھوں کی ٹھنڈک انہی صورتوں میں بنتی ہے جب آدمی ایک دوسرے کو برداشت کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور احترام کا تعلق باقی رہے. تو پیسے کا خرچ کرنا، مال اور دولت کا، اور جمع کرنا دونوں اعتدال کے ساتھ ہیں. زکوٰۃ دیتا رہے، مال پاک رہے گا، اور بچائے مال کو تاکہ آگے کو وراثت بھی چلے، یہ بھی ٹھیک ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا انتقال ہوا ہے تو کتنے 90,000 درہم تھے ان کے پاس. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ زینب نے دریافت کیا تھا کہ میں اپنے زیورات کی زکوٰۃ اپنے بھتیجوں کو دے دوں، تو فرمایا دے دو. اسی لیے حنفی فقہا کا مسلک یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے براہ راست اوپر اور نیچے کے رشتہ داروں کو نہ دی جائے، نہیں لگتی، اور جو آزو بازو میں ہیں ان پہ لگ جائے گی. اوپر نیچے تو جیسے ماں باپ دادا دادی نانا نانی یہ سب اوپر ہے نا، وہ ڈائریکٹ رشتے ہیں، اور نیچے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی ان سب پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. اور آزو بازو میں جیسے بھتیجے بھانجے بھانجیاں بھتیجیاں ان پہ زکوٰۃ لگ جاتی ہے، بہنیں بھائی. اور اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، سادات کو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کوفہ میں خزانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہی کے حوالے فرمایا تھا، تو وہاں آپ کی آل میں سے کچھ لوگ آئے اور اہل بیت میں سے تھے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ہمیں کچھ زکوٰۃ دے دیں. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ جو مال ہے اس میں سے پیسے دیے جا سکتے ہیں، اور زکوٰۃ عام امت کے لیے آپ لوگوں کا اس میں حصہ نہیں ہے. پھر آئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے تنگ آ گئے باوجود کئی مرتبہ سمجھانے کے، آخر کار وہ چابیاں لے کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے مدینہ منورہ، اور عرض کیا حضرت مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، لوگ تنگ کرتے ہیں، یہ کسی اور کے سپرد کر دیں. اور ان کا اصرار تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ زکوٰۃ جس شہر سے لی جائے اسی شہر کے رہنے والے غریبوں پر خرچ کر دی جائے. اس پہ فتویٰ امام شافعی رحمۃ اللہ نے دیا تھا ایک بار، اور بعض شوافع تو اس بات کے قائل ہوئے کہ زکوٰۃ ایک شہر کی دوسرے شہر پہ لگ ہی نہیں سکتی. لیکن حنفی فقہا اور خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر تمہارے شہر میں فقیر نہ رہیں اور محتاج نہ رہیں تو پھر دوسرے شہر کو بھیج دو. تو اپنے شہر پہ فرض کرنا حنفی فقہا کے ہاں، اپنے شہر پہ ہی زکوٰۃ کو صرف کرنا حنفی فقہا کے ہاں فرض نہیں ہے. کہتے ہیں دوسرے شہروں میں بھی بھیجی جا سکتی ہے. ہاں
یہ الگ بات ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہتر یہی ہے کہ اپنی شہر میں خرچ کرو. بات بھی صحیح ہے، اس وقت کمیونیکیشن اور ذرائع ایسے تھے بھی نہیں. پھر ہمیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا فعل بھی مل گیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب یمن میں تھے تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ زکوٰۃ میں کپڑے دے دو، کیونکہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سردی کے موسم میں محتاج ہوتے ہیں کپڑوں کے، اور کپڑا ہے نہیں. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کپڑے وہاں سے بھجوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، اور وہ کپڑے تقسیم ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں غریب صحابہ رضی اللہ عنہ پہ. اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کا کپڑا یا مال ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیجا جا سکتا ہے. یہ خود حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا فعل تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس پر کوئی اعتراض کسی نے بھی نہیں کیا. تو یہ ایسی چیز ہے جو دلیل ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ غریبوں کا اس معاملے میں بہت خیال رکھتے تھے، زکوٰۃ کی تقسیم، پیسے کا صحیح خرچ. اسی لیے تو انہوں نے جب چوری کے معاملے بھی آئے ہیں پیسے کے معاملے میں، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا معقل بن مقرن کو، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے غلام نے میرا کرتا قبا چوری کر لیا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، یہ غلام بھی تمہارا ہی ہے اور کپڑے بھی تمہارے ہی تھے، تو تمہارے پیسے کا مال کا ایک حصہ دوسرے حصے کی طرف چلا گیا، کوئی حرج نہیں ہے، میں نہیں ہاتھ کاٹتا. ایک اور معاملہ آیا، اور کوفہ میں ایک شخص نے بیت المال میں چوری کر لی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں، یعنی یہ تھے اس وقت خزانچی، لیکن ہو گئی چوری. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے تکرار کی کہ پیسے حکومت کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں. تو بڑے پریشان ہوئے اور فیصلہ کر لیا وہ چور کے پکڑنے پہ کہ اس کا ہاتھ کاٹ دوں. مدینہ منورہ لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہ ہاتھ نہ کاٹنا، کیونکہ اگرچہ اس نے چوری کی ہے لیکن اس کا ایک حق تو ہمارا شہری ہونے کی حیثیت سے بیت المال پہ بنتا تھا نا، اس کا کوئی حق ہمارے ذمہ بھی تو تھا. تو ہم یہ سمجھیں گے اس نے اپنا حق لے لیا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹنا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے فتوے سے رجوع فرما لیا، نہیں کاٹا اس کا ہاتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے فتوے پہ عمل کیا. اس لیے کوئی آدمی پبلک پلیس سے، باغات ہیں، پارک ہیں، سڑکیں ہیں، ان سے کوئی چیز چرا لے، کھمبا اتار کے لے جائے، بلب اتار لے، گٹر کا ڈھکن اٹھا کر لے جائے، تو ایسی چیزوں پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی یہی فیصلہ دیا تھا، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے پہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے اعتراض نہیں کیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا اس بات پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک طرح کا اجماع ہو گیا تھا اس بات پر کہ پبلک پلیس میں یا جہاں کہیں کسی کا حق بنتا ہے اس حق میں کوئی چوری کر لے، جیسے باپ بیٹے کا مال لے لے، بیٹا باپ کا مال لے لے، تو اس میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے، کیونکہ وراثت میں بھی تو باپ بیٹے کو ایک دوسرے کا مال ملتا ہی ہے نا. تو بہت محتاط تھے، اور اللہ کے معاملے میں بھی ایسے ہی تھا.
سجدہ تلاوت کرتے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ سنا اور سجدے میں یہ عرض کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ لبیک وسعدیک والخیر بین یدیک، لبیک میں حاضر ہوں سجدے میں اللہ آپ کے سامنے، وسعدیک اور اللہ میں بار بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، والخیر بین یدیک اور اللہ ساری بھلائیاں، سارا نفع، سب چیز آپ کے قبضے میں ہے، اللہ میں حاضر ہوں۔ کیا خوب بات کہی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نیکی اور برائی، خیر اور شر دونوں تیرے قبضے میں ہے، کیونکہ شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا بے ادبی ہے۔ بس یہ عرض کیا کہ والخیر بین یدیک اور اللہ ساری بھلائیاں آپ کے قبضے میں، آپ کے دستے قدرت میں، شہنشاہ ہے اور مطلقاً علی الاطلاق بادشاہ ہے۔ تو دونوں طرف اعتدال، حتیٰ کہ اپنے دور حکومت میں، یعنی جب وہاں رہے ہیں کوفہ میں، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے بھی ملنے جاتے تھے تاکہ عوام میں بھی اصلاح رہے۔ عشاء کے بعد باتیں کرنا، دیر تک بیٹھے رہنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ فجر خطرے میں پڑ جائے گی، یا کم سے کم رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں لوگوں کو اس کوتاہی پر ڈانٹتے تھے اور فرماتے تھے عشاء پڑھ کے فوراً سو جاؤ، شاید رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی توفیق ہو، تہجد کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، تو علم کی کوئی بات چھڑ گئی، ساری رات حضرت عمر اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے اور دلائل دیتے رہے ایک دوسرے کو۔ اس کا مطلب ہے کہ ضرورت ہو تو عشاء کے بعد بھی بات ہو سکتی ہے۔ ولید کے متعلق جب شکایتیں بڑھ گئیں تو حضرت حذیفہ، عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ تینوں گئے۔ اور ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، حاکم تھے کوفہ کے یہ ولید بن عقبہ، اور رات گئے تک گفتگو رہی۔ پھر اٹھ کے یہ سارے حضرات اور کوفہ کی مسجد میں آ گئے، برآمدے میں آ کے بیٹھ گئے اور صبح تک باتیں کرتے رہے۔ یہ وہ دور تھا جب امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ تنقید کی ابتدا ہو گئی تھی اور حالات کسی اور رخ پر چلنا شروع ہو گئے تھے، اور یہ ضروری تھا کہ حالات کو قابو میں رکھا جائے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے میں، اور اسی طرح ابو مسعود بدری اور ابو موسیٰ اشعری یہ سب حضرات گئے ہیں تاکہ جا کر حالات کے سدھار کا بندوبست کریں، اور ساری رات برابر عشاء سے لے کے فجر تک بیٹھے رہے اور حکومت کے معاملات پہ بات کرتے رہے۔ ولید بن عقبہ، ان کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ان کے متعلق کچھ عرض کیا جائے تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ناسمجھی میں